امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو عالمی آن لائن اور خاص طور پہ ایشیائی آن لائن جس کی مالیت $10 ٹریلین ہے اچانک بند ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ کیسے؟ امریکہ اس مرتبہ جدید ترین اپنی ٹیکنالوجی کے میزائل اٹیک کرے گا، اور ایسا تو نہیں ہے کہیں دور دراز جزیروں میں جہاں امریکہ بیٹھا ہو وہاں بھی کوئی میزائل آ سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے 3 ممالک کے ریکویسٹ پہ، جس میں سعودی عرب، قطر اور امارات شامل ہے، ان کے کہنے پر 3 دن کے لیے جنگ بند کر دی ہے۔ تو کیا عید قرباں پہ ایرانیوں کی قربانی دینے کا کوئی خدا نخواستہ منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اور اسی دوران جو ہے کوئی امریکہ بمباری کر دے گا، اس لیے کہ 3 دن گزرنے کے بعد وہ عید کا سیزن شروع ہو جائے گا منگل بدھ سے۔ تو اس میں کیا صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور تمام ایرانی بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ میری اس ویڈیو کو وائرل بھی کر دیں، اور امید ہے کہ وہ سبسکرائب بھی اور لائک بھی کر رہے ہوں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے، بہت سارے مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو سبسکرائب کر لیا ہے، آپ بار بار کہتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اس وقت 80% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ میرے چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شروع یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے تو آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو منجمد کر دیا گیا ہے، یا کم از کم بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ یعنی آج سونے کی قیمت جو ہے وہ 6 لاکھ فی تولے کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں تسلسل کے ساتھ سونا کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش ہوتی جا رہی ہے، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اب $115 $114، اور اس میں بعض جگہوں پہ بلیک میں اسے $120 تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو ایران نے یہ کہا کہ اس مرتبہ آبنائے ہرمز کے علاوہ ایک زبردست قسم کا سرپرائز پوری دنیا کو دیا جائے گا۔ دوستوں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد ایران کی میزائلوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت سعودی عرب اور قطر اور امارات نے جو ریکویسٹ کی تو اس وقت اسرائیل کا کیا رد عمل آیا، اور ساتھ ہی ساتھ امارات جو ہے وہ کس قدر تیاری کر رہا ہے، یا وہ خود بھی اس جنگ سے بچنا چاہ رہا ہے۔ اور ایران وہ جو امارات کا ایٹمی پلانٹ اڑایا گیا تھا وہ بھی ابھی تک متنازع بنا ہوا ہے کہ وہ ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے اسے نہیں مارا۔ لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ عراق کے صحرائی علاقے میں موجود ہے، اور وہاں سے بھی یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ $10 ٹریلین یعنی $10 کھرب کا روزانہ کا نقصان ہوگا اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرے گا، جس کی کہ وہ تیاری کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ تقریباً یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی اس شیئر نے آنا ہے، اس شیئر نے آنا ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو معیشت کا شیئر ہے، شیئر نہیں شیئر، حصص وہ دفتر رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ دوستوں اصل میں ایران نے اب ایک عجیب سی دھمکی دے دی ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ کی کیبل جو وہاں سے گزر رہی ہے آبنائے ہرمز کے نیچے سے، اس کی تہ میں جو بچھی ہوئی ہے کیبل، اس کیبل کو اب کاٹنے کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا یا اٹیک کیا۔ اس پوری صورتحال سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو انتہائی خطرناک ہوگی۔ یعنی تقریباً ایشیا میں بہت سارے ممالک کی، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ٹائپ کی ممالک تو بہت زیادہ، لیکن ایران کی بھی کچھ ایسے وہ سیٹلائٹ سے جو اپنا کام کر رہا ہوگا، آن لائن کا وہ ہو رہا ہوگا، لیکن جو آبنائے ہرمز سے جو کیبل گزر رہی ہے اور
سیٹس وغیرہ کی بینک اور مختلف بینکوں کی یا مالیاتی اداروں کی اور تجارتی مراکز کی اور اسٹاک ایکسچینجز کی اور یہ سونا چاندی کے کاروبار کرنے والوں کو کاروبار مکمل طور پہ فریز ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک خطرناک کھیل ہوگا دنیا کے لیے، اور یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ جو کووڈ-19 جو آیا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ایران نے ایک اور بات بھی جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اس کے بعد اس کو جو جوڑنے میں 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا اب امریکی صدر ٹرمپ صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا نہیں سوچ رہے اس بارے میں وہی جانتے ہیں، لیکن اب یہ بات سوچنی بھی چاہیے کہ یہ جو صورتحال آئے گی سامنے یہ انتہائی خوفناک بھی ہوگی اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کے لیے یہ تو آپ کو یہ اس بات کا تو علم ہوگا ہی کہ ہمارے پاکستان جو ہے وہ مستقل طور پہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو اس کام پہ لگا رکھا ہے۔ وہ ایران گئے، وہاں سے پھر واپس آئے، پھر گئے واپس، تو وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی طرح پائے تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن میلوں دور موجود یہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچنے میں ابھی کافی لگ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے، میں ایران کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں۔ ایران نے کہا کہ ایران نے نہیں کہا، بلکہ یہ بات یورپی اخبارات اور امریکی اخبارات بتا رہے ہیں کہ جب 28 فروری کو اٹیک کیا گیا تھا جس میں علی خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت ایران کے پاس جو کیپیسٹی تھی جنگ کرنے کی وہ 3 ماہ تھی، اور 40 دن تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہوتا رہا ہے۔ 40 دن تک جو ہے وہ جنگ شدید جاری رہی، اور آخری دن تک بھی ایران نے اپنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل میں بھی پھینکے اور امارات میں اور قطر میں بھی پھینکے، جہاں پہ وہ جو آئل فیلڈ جو قطر کی اڑائی تھی وہ بالکل آخری دنوں میں تھی۔ یعنی 40 دن تک ایران جو ہے مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سوشل ٹویٹ کرتے رہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ قطر اور بحرین اور امارات نے اور آپ کے سعودی عرب نے اس دفعہ ٹرمپ کو یہ کہا کہ اگر آپ کی فوجیں یہاں موجود رہیں اور وہ آ کر کے مقابلہ کریں تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے 1-2 میزائل پھینک دیں اور اس کے بعد ایران کی طرف سے میزائل آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ اب جو نیو یارک ٹائم نے اور فائنینشل ٹائم نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 1 مہینے کی 3 مہینے کی تیاری تھی ایران کے پاس، 1 مہینے کی جنگ ہوئی ہے، ابھی 2 مہینے کا جدید ترین اسلحہ ابھی بھی ایران میں موجود ہے۔ لہٰذا ایران کسی بھی وقت جو ہے یہ صورتحال تبدیل کر سکتا ہے، اور آخر کار ایسا ہی ہوگا کہ ایران جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اب دوسری بات جو آپ کو بتاؤں کہ امارات پہ جو اس کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ جو ہوئی تھی، اب بتائیں نا، ایران کی ایٹمی فیسلٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اسرائیل کی کام کر رہی ہیں، لیکن ایران کی کام نہ کریں، کیوں بھائی؟ ایران کو بھی تو کام کرنے دو نا بھائی، ان کی بھی تو کوئی اپنی ضروریات ہیں۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ جی یہ جو قطر کر رہا ہے یا جو امارات کر رہے ہیں یہ دراصل ان سب کی ایٹمی تنصیبات پر اگر بمباری ہو جائے، ایٹمی تنصیبات پر اگر خدا نہ خواستہ میزائل گر جائیں، جس کا کہ ایران منع کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں پھینکا، تو اس پر تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہو گیا؟ آپ نیوکلیر فیسلٹیز کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن جون 2025 نے جب امریکہ نے اعلان کر کے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ اور اس کی جو ایٹمی اثاثے ہیں اس پر بمباری کی، تو اس وقت ٹک ٹک دیدم اب کچھ نہ کشیدن کی طرح دنیا خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ انصاف کر لیں، کچھ نہ ہو تو کچھ صحیح بات کر لیں، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ ابھی 2 ماہ کا جو ہے وہ یورپی اخبارات دے رہے ہیں، یہ ایران نہیں بتا رہا،
یورپی اخبارات بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ تک ایران ابھی اور جنگ کر سکتا ہے، اور اس پوری صورتحال سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر عید کے چند پہلے یا عید کے فوراً بعد یا بقرعید کے دوران امریکہ نے اٹیک کیا تو اس کے انتہائی خوفناک، انتہائی عجیب و غریب قسم کے جو صورتحال ہوگی وہ دنیا کے سامنے آئے گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتحال سے جس قدر بچ سکتے ہیں بچیں، ورنہ یہ جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو، وہ جو آیا ہے نا کہ آخری دنوں میں جو جنگ ہوگی اس پہ ہمارے جو ہے وہ اسلام کے میں بھی ایسا چیزیں ہیں، اور دوسرے کرسچینٹی میں بھی ہے یہ بات، اور آپ کو پتہ ہے یہودیت کی تو بہت ساری باتوں کو بالکل ختم ہی کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو کرسچینٹی میں بھی یہ ساری بات ہے کہ آخری دنوں کی جنگ ہوگی، وہ تلواروں کی جنگ ہوگی، اور وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام پوری دنیا کو اس خوفناک صورتحال سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔